ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا
کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد یا مدینہ ہے، یا محمد ہے، یا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ السلام علیکم۔ تجربہ ہوتا رہے گا، بات کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اطمینان سے رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، اللہ ہمارا سفر عافیت سے پورا فرمائے۔ اب دوسری بات جو ہے، حج عمرے میں دو فرض ہیں، دو واجب ہیں۔ فرض کتنے ہیں؟ دو۔ واجب کتنے ہیں؟ دو۔ فرض اگر چھوٹ گیا عمرہ نہیں ہوتا، واجب اگر چھوٹ گیا تو دم دینا پڑے گا۔ دم کا مطلب حدود حرم میں ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے نہ فرائض چھوڑنا ہے نہ واجبات چھوڑنا ہے۔ پہلا فرض، احرام کی چادر پہن کر، احرام کی چادر پہن کر عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھنا۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ فرض۔ احرام کی چادر پہن کر عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھنا کیا ہے؟ پہلا فرض۔ ہاں پہلا فرض۔ عورتوں کے لیے وہ کوئی خاص احرام نہیں ہوتا، وہی سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے۔ ہاں البتہ بہت ساری عورتیں سر کے بال گر جاتے ہیں بول کر ایک کپڑا باندھ لیتے ہیں سر کو، تو وہ بھی نیت کریں گے تو ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ دوسرا فرض، بیت اللہ کا 7 چکر کے ساتھ طواف کرنا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ بیت اللہ کا 7 چکر کے ساتھ، یہ دو فرض ہو گئے۔ دو واجب، پہلا واجب صفا مروہ کی 7 چکر کے ساتھ سعی کرنا۔ صفا پہاڑ ہے، وہاں جا کر کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کر کے نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں صفا مروہ کی سعی کی 7 چکروں کے ساتھ، اے اللہ آسان فرما قبول فرما۔ یہ نیت کر لیں گے اور 7 چکر لگائیں گے۔ صفا پہاڑ سے نکل کر مروہ پہاڑ تک جائیں گے، 1 چکر ہو گیا۔ مروہ پہاڑ سے نکل کر صفا پہاڑ کو آئیں گے، 2 چکر ہو گئے۔ بعض آدمیاں
صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کو ایک چکر لیتی تو سب آدمی کے ساتھ جو ہے تو ان کی 14 ہو جاتی، 14 ہوئے تک انہوں جو اوندے ہو جاتی، 14 چکر ہوتے ہیں تھک جائے. صفا کی پہاڑ سے مروہ کی پہاڑ تک ایک چکر. صفا کی نے تمہیں پہاڑ دستا، مروہ میں پہاڑ دستا نہیں، لیول کر دلی ہوں، ہاں پہاڑ کی شکل دستی. تو مروہ سے نکل کر صفا آئیں گے 2 چکر. تو صفا سے شروع ہوتا، مروہ پر ختم. یہ واجب. دوسرا واجب سر کے بال منڈوانا، سر کے بال حلق کرانا. عورتیں اپنے سر کے بال، پورے سر کے بال اکٹھے کر کے ان کو ایک انگلی کا ایک جو پر ہے، ایک حصہ ایک بالش کاٹنا، کینچی سے کاٹنا. فرض کہتے ہیں 2. پہلا فرض احرام باندھ کر نیت کر کے لبیک پڑھنا. دوسرا فرض 7 چکر کے ساتھ بیت اللہ کا 2 واجب. پہلا واجب، دوسرا واجب. اب پہلا فرض ہمارا کہاں ادا ہوگا؟ ہم یہاں سے بنگلور جائیں گے، اپنا لگیج جمع کریں گے، امیگریشن ہوگا، سیکیورٹی چیکنگ ہوگی، آگے جا کر نیچے مصلی ہے، وضو کر لیں گے، نماز وضو کر کے احرام کی چادر بنیں گے، اپنے سلے ہوئے کپڑے نکال دیں گے، سارے پورے نکال دیں گے کپڑے. عورتیں اگر یہیں سے کپڑے پہن کے جاتی ہیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ وہاں ان کی بے پردگی ہو جاتی ہے بدلنے میں، یہیں سے پہن لے. مرد آپ جا کر اپنے کپڑے نکال کر احرام کی چادریں باندھ لیں. چادر باندھنے کا طریقہ جو ہے، یہ سب کھیڑے کے آدمی کو آسان ہے، لنگی بننے والے ہم کو وہ احرام کی جگہ تو کیا کیا اتنا ٹینشن لے چھوڑ دی، کیوں بننا احرام، کیوں بننا کر کو. تو یہ احرام کی چادر ہے، ایک چادر نیچے باندھیں گے. دیکھو ہاں البتہ چادر باندھتے ہو تھوڑا سا پیر چوڑے کر لیں تاکہ چلنے پھرنے میں آسانی ہو، چلنے پھرنے میں آسانی ہو. دیکھو یہ حصہ، یہ حصہ، یہ اوپر نیچے کی چادر، یہ جو ہے اوپر کا حصہ، یہ ہو گیا مردوں کا احرام. پورا رہنا اندر لے کو نیچے اتار لے کو، بیکار کا اوتار نہیں کرنا، خطر کا چھپنا. احرام پہننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جو فرض ہے وہ چھپنا چاہیے. سمجھ بات؟ تو پورا اس طرح ہم احرام کی چادر باندھ لیں گے. اگر آپ کو صاحب کھلنے کا اندیشہ ہے بیلٹ ڈال لیں، اور کھلنے کا اندیشہ ہے تو ایک ناڑا لے کر باندھ لیں، ناڑا لے کر باندھ لیں. اسے سلے ہوئے کپڑا جیسا یہ ایسے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا، آستین والا، شلوار والا، ہاں، اور اپنے گلے میں لٹکایا ہوا ایسا مردہ باپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا. یہ ہماری چادر. تو بنگلور ایئرپورٹ میں چادر پہن کر عورتیں اپنے سر کا دوپٹہ باندھ کر مصلی میں 2 رکعت احرام کی نفل نماز پڑھیں گے. احرام میں کیا پڑھیں گے؟ یہ اگر نہیں بھی پڑھے تو کوئی عمرے کو فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، آپ 2 رکعت احرام کی نفل نماز پڑھ لیں. وہ نفل نماز سر کو ڈھک کر ہی پڑھیں، کیونکہ ابھی آپ کی عمر احرام کی پابندی شروع نہیں ہوئی. تو اس طرح پڑھ لیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر لیں کہ اللہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو آسان کر، قبول کر، تمام تو رکاوٹوں کو دور کر، سفر کو آسان کر. یا اللہ بیت اللہ میں میرے دل کو نرم کر، اور جب بیت اللہ میں جاؤں تو مجھے قبول فرما، دعا مانگنے کی توفیق دے، میرے صفا میرے طواف کو قبول فرما کے اللہ سے دعا مانگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. جی بولیے. جی
कब आएगी? हाँ है मैं आपको एक आधे घंटे में फ़ोन करूँ, मैं 1:25 में हूँ, आधे घंटे में आपको फ़ोन करके तफसील सुना दूँगा। हाँ ट्रेन भी है, बस से भी सहूलत है, मैं आपको आधे घंटे में बता जी। तो दुआ मांगेंगे और दुआ मांगकर जो है फिर आप अपना हाथ का लगेज लेकर, पासपोर्ट की बैग लेकर आप जो है गेट नंबर जो आपका रहेगा उसमें टिकट पे लिखा रहेगा फलां गेट के पास आप रहें, तो वो गेट के पास जाकर आप बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे फ्लाइट का, इत्मीनान से रहेंगे। आपका खाना आपके पास रहेगा, आप खाना भी खा लें बैठकर, गेट के पास खा लें या फ्लाइट के अंदर जाकर बैठकर खा लें। फ्लाइट तो 11:15 को 11:45 को निकलती है, तब तक क्या जपने का, एयरपोर्ट के अंदर जाती खाना खा लें, अंदर अपना काम पूरा कर लें, करके वो सब खाने का जो पार्सल होता है उसे उठाकर कचरे की इसमें डाल दें। फिर आप अपने गेट के पास इंतजार करेंगे, जैसे ही गेट ओपन होगा तो आपको फ्लाइट के अंदर जाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के जाएंगे, अपना हाथ का लगेज ले जाकर अपने ऊपर कैबिन में रखेंगे, वहीं अपनी सीट पर इंशाल्लाह बैठेंगे। फिर इंशाल्लाह आप जो है जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होगी, ऊपर उड़ेगी, सीधे हो जाने के बाद फिर आप जो है उम्रे का नियत करेंगे इंशाल्लाह। क्या करेंगे? नियत करता हूँ मैं उम्रे की, बोलो नियत करता हूँ मैं उम्रे की। औरतें बोलेंगी नियत करती हूँ मैं उम्रे की, ऐ अल्लाह आसान फरमा कबूल फरमा। ये नियत करने के बाद लब्बैक पढ़ेंगे लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो जब भी लब्बैक पढ़ेंगे 3 मरतबा पढ़ेंगे, जब भी लब्बैक पढ़ेंगे 3 मरतबा पढ़ेंगे। औरतें आहिस्ता पढ़ेंगी, मत जोर से पढ़ेंगी। आओ कुर्सी पर। औरतें आहिस्ता पढ़ेंगी, मत कितना पढ़ेंगे भाई? जोर से। बैठो कुर्सी पर जी। समझ गई बात भाई? तो आपका एक फर्ज अदा हो गया। एहराम की चादर एयरपोर्ट में बांधे, फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद आप नियत करके लब्बैक पढ़ लिए, तो एक फर्ज आपका अदा हो गया। दूसरा फर्ज का अदा होगा, कहाँ अदा होगा? बैतुल्लाह में। उसका तरीका क्या है? जैसे ही आप बैतुल्लाह में दाखिल होंगे, एस्केलेटर के जरिए से, सीढ़ियों के जरिए से उतरेंगे, तो आप खूब दुआ मांगेंगे। दुआ मांगने के बाद आप देखेंगे हरी लाइट किधर है। तो जैसे ही आप दाखिल होंगे, देखो इस तरह आप दाखिल होंगे, तो आपकी सीधे हाथ की तरफ आपको हरी लाइट नजर आएगी। तो आप हरी लाइट के करीब जाएंगे, जाकर खड़े होकर अब जो है ये हरी लाइट है, ये आपका हजर अस्वद है। क्या है ये? हजर अस्वद। तो अपना रुख हजर अस्वद की तरफ करें। नियत करता हूँ मैं बैतुल्लाह की तवाफ की 7 चक्करों के साथ, अल्लाह आसान फरमा कबूल फरमा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बोसा हजर अस्वद की तरफ, काबे की तरफ फिर के हजर अस्वद की तरफ रुख हो, हरी लाइट हमारी पीछे रहेगी। क्या नियत करना? नियत करता हूँ मैं बैतुल्लाह के तवाफ की 7 चक्करों के साथ, अल्लाह आसान फरमा कबूल फरमा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हाथा ऊपर नहीं उठाना, हजर अस्वद हमारे कंबल को आता, तो बोसा हजर अस्वद करना लेना हमें, तो हजर अस्वद कहाँ था उठाना? हाथ पे कमर। हजर अस्वद यहाँ है, हाथ यहाँ उठे तो और लोग उठाते रहते हैं, लेकिन हमें सीख कर जा रहे हैं, इसलिए हमें कमर तक उठाएंगे।
بوسہ دیں گے. بوسے میں کہ آواز آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ اپنی احرام کی چادر مرحبا نکال کر دیکھو یہ سیدھا مونڈے بغل سے نیچے لے کر دائیں مونڈے کی طرف ڈالیں گے. ایسا گویا آپ کا یہ سیدھا مونڈا کھلا رہے گا. کیا رہے گا؟ کھلا رہے گا. اسے کہتے ہیں اشتباع. کیا کہتے ہیں؟ اگر یاد نام یاد نہیں تو پرواہ نہیں, کام یاد رکھ لو. کیا کرنا؟ سیدھے مونڈا کھلا رکھنا. اب آپ جو ہے طواف کریں گے. نیت کر لیے, مونڈا سیدھا کھلا ہو گیا, اب طواف کریں گے. طواف کیسا کریں گے؟ شروع کے 3 چکر عمرے میں, عمرے کا طواف یہ طواف کیسا؟ ایک ہے نارمل طواف, اس میں کیا بھی نہیں, سیدھا نارمل چلنے کی جانا. سو عمرے کے طواف میں شروع میں 3 چکر میں پہلوان کی چال چلنا. اس کی چال پہلوان کی چال چلنا سنت ہے. اکڑ کے چلنا پسند نہیں ہے, لیکن یہاں عمرے میں طواف میں, عمرے کے طواف میں شروع کے 3 چکر میں پہلوان کی چال چلنا سنت ہے. تو کیسا کریں گے؟ دیکھو ایک طرف سے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس طرح یہ 4 چکر چلیں گے. ہمارے عورتیں ہیں, مجمع زیادہ ہے, چلنے نہیں ہو رہا, کوئی بات, نارمل چلے تو بھی آپ کا طواف ہو جائے گا, اس میں کیا بھی خلل نہیں پڑتا. لیکن موقع ہے, سہولت ہے, مجمع کم ہے, تو اس وقت یہ سنت کو بھی ادا کریں. عورتیں ہمارے ساتھ رہیں گی تو ہمارے چادر کو پکڑ لیں پیچھے, اور ہمارے یہاں یہ احرام کو پکڑ لیں, پکڑ کر نارمل اطمینان. ان کو کیا بھی چلنا نہیں, دوڑنا نہیں, ان کو نارمل چلنا. سو انہوں کیا اکڑنے کا بھی نہیں ہے اور زور سے تیز چلنے کا بھی نہیں ہے. اور طواف کرنے کے وقت گھسنا نہیں, وہاں جگہ ملا وہاں گھسیا, وہاں جگہ ملا وہاں گھسیا. ابھی نارمل جگہ سبحان اللہ الحمدللہ. یہ کیسا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ جاتے رہے تو یہ طواف عبادت ہے. طواف کیا ہے؟ عبادت. بیت اللہ کا طواف ہم ایسے نہیں کر رہے, یہ طواف عبادت ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے کر رہے ہیں. تو کتنی عظمت سے کرنا چاہیے. لوگ جانے دو ان کو, اور کھیلنے کو کی, ڈھکلنے کو کی, ہمیں نہیں کریں گے, ہمیں نارمل کریں. دیکھو ابھی مثال کے طور پر یہ بیت اللہ, یہ حجر اسود, 4 کونے بیت اللہ کے. کتنے کونے؟ 4 کونے. یہ کونے کا نام رکن ہندی, یہ کونے کا نام رکن عراقی, یہ کونے کا نام رکن شامی, یہ کونے کا نام رکن یمنی. تو یہ کونے سے ہمارا طواف شروع ہوگا اور واپس یہ طواف کو, یہ کونے کو ختم ہوگا تو 1 چکر ہوگا. تو کیسا کریں گے 3 چکر؟ وہی راتی اسی سبحان اللہ. اچھا, طواف کرنے کے وقت بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا, آسمان کی طرف نہیں دیکھنا, گھڑیال کی طرف نہیں دیکھنا, آدمیوں کی طرف نہیں دیکھنا, بلکہ درمیانی نگاہ ہو. یہ خیال ہو کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے طواف کر رہا ہوں. بیت اللہ کے اوپر 7 آسمانوں پر فرشتوں کا کعبہ ہے, اس کا نام بیت المعمور ہے. اس کعبے کے اوپر اللہ کا عرش ہے, اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے. گویا کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے طواف کر رہا ہوں. کتنی عظمت ہونی چاہیے منظر. تو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہاں تک یہ بہت مرتبہ پڑھنے کے بعد عادت سی ہے, جلدی آگا تم نہ, بہت کئی مرتبہ یہ پڑھتے رہنا, جلدی جلدی نہیں پڑھنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسن عملا, کون اچھے عمل کر کے آتا ہے, اچھا طواف, اچھا ذکر, اطمینان. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مرحبا پڑھیں گے, عورتیں آہستہ پڑھیں گی, مرحبا بھی درمیان پڑھیں گے, چیخ مار کے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے. لبیک پڑھنا ضروری ہے. لبیک آپ کا بیت اللہ کو دیکھتے ہی ختم. بہت سارے لوگ طواف میں لبیک پڑھتے رہتے ہیں, نہیں, بیت اللہ کو دیکھے طواف لبیک ختم. اب خالی تمہارا یہ ذکر یہاں تک ہو گیا.
اب یہاں سے رکن یمنی سے رکن ہندی تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. یہ دعا پڑھیں گے. پھر یہاں تک آ جائے گا رکن حجر اسود تک آ جائیں گے. رخ ہمارا ایسے ہی رہے گا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کھڑنے کو نہیں دیں گے آپ کو, چلتے رہتے ہی, لیکن پورا رخ ادھر نہیں پھریں گے. ہم رخ ڈائریکشن ایسے ہی رہے گا ہمارا. خالی کیا پھیریں گے؟ چہرہ اور ہاتھ. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک چکر ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا, حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد بھی دعا ہے, لیکن اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفا بعہدک واتباع لسنت نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کہاں تک؟ رکن یمانی تیسرے کونے تک. یہاں سے پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ہماری اس دعا پر 70 فرشتے آمین بولیں. کیا کریں گے؟ ہماری دعا پر فرشتے آمین بولیں. تو 2 چکر, پھر ایسے تیسرا چکر. اب 3 چکر ہو جانے کے بعد اب 4 چکر بچے ہیں نا ساتھ میں, نارمل کریں گے. سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بسم الله الله أكبر لله الحمد. سبحان اللہ الحمد للہ. سمجھ بات؟ اس طرح ہمیں اور 4 چکر پورے کریں گے. تو ہم آئے تھے بیت اللہ میں داخل ہوئے, دعا کرے, اس کے بعد ہری لیک کے پاس آ کر نیت کرے اور کعبے کا استلام کرے. نیت سے پہلے ایک مرتبہ کعبے کا استقبال کرنا. وہ استقبال کیسا؟ بسم اللہ کعبے کا ہو, حجر اسود کا نہیں, کعبے کا. کعبے کا استقبال ہاتھ اٹھا کر کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر الحمد. اس کے بعد استقبال کا ایک استلام ہو گیا, پھر یہ 7 چکر کے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے نا. اور ایک استلام کرنا ہے, وہ صفا مروہ کو جانے ٹیمپو کریں گے. واپس آ کر یہاں آپ کو کرنے نہیں ہوگا. آپ اوپر صفا کو جانے ٹیمپو چڑھیں گے تو ہری لیک نظر آئے گی, اس طرف کھڑے ہو کر آپ جو ہے ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد پڑھیں گے. تو گیا کہ 9 مرتبہ آپ کے استلام ہو گیا. کتنے مرتبہ؟ چکر کتنے ہوئے؟ 7. کعبے میں داخل ہونے کے بعد استقبال کا ایک استلام, پھر جو ہے 7 چکر کے استلام, اور اس کے بعد صفا مروہ کا ایک استلام. 9 ہو گئے. چھوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. صفا مروہ کا چھوٹ گیا, استقبال کا چھوٹ گیا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حجر اسود کی جب ہم بوسہ طواف کریں گے تو اس وقت جو ہے ہمیں بوسہ دینا چاہیے. یہ ہمارا طواف ہو گیا 7 چکر. طواف کے بعد آپ آگے آئیں گے, مقام ابراہیم رہے گا, اس کے اور پیچھے جا کر 2 رکعت واجب الطواف کی نماز پڑھیں گے. عورتیں برادر پیچھے ہٹ کر پڑھیں, مردمانوں کے ساتھ لگ کر نہیں پڑھنا. اپنے شیطان کا اللہ لگا ہمیں دھوکا, پورے مکی مدینے میں بھانا بھایا بھانا بھایا بھانا بھایا. وہ صرف بھانا بھایا رہے تو بھی پردہ ہے. کیا ہے؟ پردہ ہے. پردے کی جگہ پردہ. تو ہمیں وہ عورتوں کو, ہمیں خود مردمان بہت سارے مردمان جو ہے عورتوں کو ساتھ لے جا کر مردوں کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ عورتوں کو ایک طرف کھڑا کر کے ان کو نماز پڑھنے لگا. ہمیں
جی تو اس طرح ہمارا 2 رکعت نماز پڑھیں گے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد کا سورہ. پھر دعا مانگی. بیت اللہ ہمارے سامنے ہے. دعا مانگی. دعا کے بعد سب مل کر اکٹھے اور آگے بڑھ کر وہاں لکھا ہوا ہے صحیح کو جانے کی جگہ، صحیح جانے کی جگہ نہیں، وہاں صحیح کو جانے کی جگہ، وہاں جا کر آپ آگے سے لیفٹ میں آپ کو زمزم ہے، کیونکہ یہاں زمزم نہیں ہے، نماز پر مقام ابراہیم کے پاس نہیں ہے، اس کے پڑوس میں بھی نہیں ہے. آگے جا کر آپ کو لیفٹ میں زمزم ہے، زمزم پی لیں. سادہ زمزم پی. مومن زمزم پیتا ہے، منافق زمزم نہیں پیتا. منافق کو زمزم پینے نہیں ہوتا. منافق کو زمزم پینے، مومن خوب سر ہو کے پیتا ہے. جنت سے بھی افضل پانی ہے، جنت کے پانی سے بھی افضل پانی کو سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جب آپریشن کیا گیا تو وہ دھونے کے لیے جنت کا پانی نہیں، زمزم کا پانی لایا گیا. تش لایا گیا جنت سے، لیکن پانی کون سا؟ زمزم کا. ایسا مبارک پانی. تو زمزم خوب پیئے. اس کے بعد آپ اوپر چڑھے. اوپر چڑھ کر جا کر لیفٹ میں جا کر ہری لائٹ نظر آئے گی، استلام کر لیں. پھر پہاڑ پر کھڑے ہو کر کعبے کا رخ کریں. تو پہاڑ پر کھڑے ہوں گے تو کعبے کا رخ ہوگا. کھڑے ہو کر ہاتھ ایسے اٹھا کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی. ہاتھ اٹھا کر آپ دعا مانگیں. کم سے کم 25 آیتوں کے بقدر دعا مانگیں. اردو میں دعا مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنی خاندان کے لیے مانگیں، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے. وہ سب دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. طواف میں دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، صفا کی پہاڑی پر دعا قبول ہوتی ہے، مروہ کی پہاڑی پر دعا قبول ہوتی ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنے پر دعا. یہ سب دعا کی قبولیت کی جگہ. لیکن لوگ دعا مانگنے کے بجائے فوٹو کرتے رہتی. کیا کرتے رہتی؟ ہاں کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، کیا ہے؟ بہت سارے آدمی موبائل سے ڈالتی کاڑو فوٹو. کیا ہے؟ اور وہ اب رو رہا ہے، فوٹو کرنے پر رو رہا ہے. وہ رو رہا ہے کسے دکھانے کے لیے؟ نہیں، عصبت دل میں ہونا چاہیے. ارادہ کرو ایک بھی فوٹو نکالیں گے. ہمیں اللہ پاک ہم نے آنکھوں سے دکھایا تو پھر فوٹو کی کیا ضرورت ہے؟ فوٹو میں دیکھا تو مار لے یوٹیوب، یوٹیوب مار لے پورا ٹوٹل دے. تمہیں وہاں جا کو دیکھتے نا ویسے دکھتا تم نہیں. تم وہاں جا کر طواف کر کے سیدھا کمرے چل لیتی، اور یوٹیوب مارے تمہیں گلے اندر کونے کونے سب دکھتا تم نہیں. اس کی عظمت کم ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ عظمت کم ہو جاتی. میں دیکھا چھوڑا عظمت ہونا، آدمی پیاسا ہونا بیت اللہ کو دیکھنے کا، بیت اللہ کے چکر لگانے کا. کیا ہونا انہیں؟ پیاسا ہونا. تو صفا کے پاس جا کے دعا مانگیں گے. پھر دعا کے بعد نیت کریں گے. عربی میں اگر آتی ہے قرآن کی آیت پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ابدا بما بدا اللہ بہ، یعنی وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کرنے کا حکم دیا ہے. ان پہاڑوں کا نام قرآن میں ہے، ان الصفا والمروہ. ان پہاڑوں کا نام قرآن میں. تو یہ آیت پڑھیں گے، نہیں تو اردو میں دعا کر لیں گے. نیت کرتا ہوں میں صفا مروہ کی سعی کی 7 چکروں کے ساتھ، اے اللہ آسان فرما قبول فرما. اب جو ہے طواف میں تیسرا کلمہ پڑھ رہے تھے. طواف میں کون سا کلمہ؟ یہاں چوتھا کلمہ پڑھیں گے. کون سا کلمہ پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ چوتھا کلمہ پڑھیں گے. سمجھنے بات؟ پھر وہاں ہری لائٹ آپ کو نظر آئے گی، اس کا نام ہے ملین اخضرین. وہاں اور مردوں کو تیز چلنا ہے، بھاگنا نہیں، تیز چلنا. جیسے نارمل ہمیں ایسا چلتے رہتے نا، ہمیں ایسا تیز چلنا ہے. اچھا وہ تیز چلنے کے ٹائم پر دعا ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم
إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم واعفو عمن، یعنی اس طرح بھی دعائیں پڑھتے ہیں، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الأعز الأكرم. یہ دعا پڑھیں. مرد مانے تیز چل کر وہاں کھڑیں گے، عورتیں نارمل چل کے ان کے پاس آئیں گی، پھر آگے بڑھتے رہیں گے. اس طرح صفا سے نکل کے آپ مروہ کے پاس جائیں گے، پھر مروہ کا آپ ٹرن لے کر پھر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں گے. قبولیت کی جگہ ہے. پولیس والے جاؤ گے تو آگے بڑھ کے دعا کر لیں گے. سمجھ نہیں بات؟ راستے میں کھڑے تو ہٹاتی سو، سائڈ میں کھڑے ہٹاتے نہیں ہونا، دعا مانگیں. پھر اس کے بعد اور لا الہ الا اللہ بولو، وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پھر وہ ہری لائٹ کے پاس تیز چلیں گے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم. یہ دعا پڑھیں. تو یہ ہمارے عمرے کا پہلا واجب، عمرے کا پہلا واجب کہاں ادا ہو رہا ہے؟ اور دوسرا واجب سر کے بال منڈوانا، سر کے بال منڈوانا. عورتیں سر کے بال کتروانا، اس کے لیے کینچی لے کر جانا ساتھ میں. وہاں نہیں کترنا. بہت سارے انڈونیشیا کے دیگر ملکوں کی عورتیں وہاں جو ہے رہ کر سر کے بال کاٹتے رہتی ہیں. ان کا دیکھا دیکھی نہیں کرنا. کمرے میں آنا، سر کا دوپٹہ نکالنا، پورے بال اکٹھے کر کے پھر اس میں سے ایک بالش جو ہے بال کاٹنا. میری بات انچ کیا ہے؟ 1 انچ بال کاٹنا. یاد رکھیں گے. تو یہ 2 واجب ہمارے ہو گئے. تو عمرہ ہو گیا. آپ پابندیوں سے نکل گئے. اب آپ آرام سے رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، عطر لگائیں گے، سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے اور خوشبو لگائیں گے، صابن لگا کے نہائیں گے، لگڑیں گے، میٹ جو ہے میل نکالیں گے. سب کام آپ کو اب کر سکتے ہیں. تو میری بات جو آپ کا یہ عمرہ ہو گیا. جب بھی آپ عمرہ کریں گے 4 کام کرنا. جب بھی عمرہ کریں گے عائشہ مسجد سے کرو، جورانا سے کرو، صلح حدیبیہ سے کرو، جدہ سے کرو یا طائف سے کرو. یہ 4 کام کریں گے تو عمرہ. میں ابھی بالاں کٹا لیا ہور کہاں سے میں کٹانے جو کر کو اگر میں چھوڑ ڈالیا تو وہ دم دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا؟ ہاں. مشین مارے تو بھی کام چلتا نہیں. چھوٹے بالا میں مشین مارے تو کہاں سے جاتی وہ بلیڈ؟ 5 ریال لیتا. وہاں جا کنجوس نہیں ہونا. کیا نہیں ہونا؟ 5 ریال کا تو 125 روپے نا بھی. 125 میں کتنے بریڈ آتی نا رہے بریڈا کر لیں گے تو زخمہ کر لیا یا برابر نہیں آیا تو نقصان ہوتا ہے. وہاں 1 نیکی 1 لاکھ کے برابر. تو 1 ریال خرچہ کریں گے 1 لاکھ ریال. سمجھ بات؟ تو کنجوس پن کیا بھی نہیں ہونا. اپنے بلڈنگ کے پاس اگر کوئی حجام رہا تو پہلے بات کر لو. ہمیں پورے یہاں کاتبہ ہے نا، سامنے چھینا ہونا. 5 ریال کو کرتا کیا کرتا سیدھا بلڈنگ کے لیے آپ کو کرا لے. نہیں تو وہاں بھی تو بلّہ کے ایجنٹ آپ پکڑتے رہتی، لیکن الگ الگ جانوں کو اکٹھے آپ کر لیں. ہاں آنے وہاں بلڈنگ کے سامنے بھی ہے. آئیے پرانے حاجی صاحب آ گئے ہمارا. کرسی کر گئے. بیٹھو بھائی جی. سمباری کی بات کریں کہ سر چل رہا تو یہ آپ کا عمرہ ہو گیا. اب آپ مدینے میں رہیں گے. اچھا جب تک مکے میں مدینے میں جہاں بھی رہیں گے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی، حضور کی مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اول وقت نماز ہوتی سو اذان سے 1 گھنٹہ پہلے آپ جائیں گے آپ کو اندر جانے کا موقع ملے گا. ہمارے یہاں تھا جاتے اذان کے بعد جماعت کھڑے ٹیمپو جاگ کو تب گئے تو روڈ پر پڑھنا پڑے گا. تو 80 و 5,000 روپے دیکھو جاتے سے روڈ پر نماز پڑھی نہیں کیا. اندر جائیں، اندر جا کے پڑھیں، اندر رہیں، حضور کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں. نماز کہتے ہیں جب تک مکے مدینے میں رہیں گے ہمیشہ باوضو رہیں گے. کیا کریں گے؟ وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر لو. جب تک مکے مدینے میں رہیں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. کیا کریں گے؟ مکے میں جب تک رہیں گے طواف زیادہ کریں گے.
مدینے میں جب تک رہیں گے درود شریف کثرت سے پڑھیں گے. مکہ مدینے میں جب تک رہیں گے حضور کی سنتوں کی پابندی کریں گے. کیا کریں گے؟ اور جب تک مکہ مدینے میں رہیں گے حضور کے دین کی دعوت دیں گے. حضور کے دین کی دعوت دیں گے. تو اس طرح مکے میں اپنا وقت گزارنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا. کیا کرنا؟ وہاں جا کر یوٹیوب اور واٹس ایپ وہ سب دیکھنے جانا نہیں. میں دیکھا تو وچ تمہیں دیکھے تو وچ، اس میں ایک نعت آتی 10 گانے آتی، ایک بیان آتا 15 جو ہے گندی تصویریں آتی. ہاں تو نیکی کے ساتھ گناہ، نیکی کے ساتھ کیا ہو رہا؟ بند کر دو. بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد دعا کرو گے اللہ تو نے ان گنہگار آنکھوں کو بیت اللہ دکھایا، موت تک حرام کے دیکھنے سے بچا دے. یا اللہ بیت اللہ کا طواف کروایا، قیام موت تک کسی تیرے غیر کے گھر کے چکر لگانے سے بچا لے. تو اس طرح دعائیں مانگ کر بچیں، کوشش کریں. ٹھیک ہے، کریں گے اہتمام اس کا. اب آ گیا موبائل، کیا کرنا ہوتا ہے پوری دنیا میں کو کہ تو ہوتا نہیں. بھائی سوچو، ہاں حضرت کی نے بھی ہے، تمہارے کی نے بھی ہے، امام صاحب کی نے بھی ہے، مقتدی کی نے بھی ہے، پیدائش بچے کی نے بھی ہے. اب اماں موبائل دیکھو ہے نا، دوسرے کام میں لگ جاتی. موبائل دیا تو نہیں یاد کرتا نہیں منجے کر کو موبائل دیکھ چھوڑ دی. دل بہلانے کے لیے اسے موبائل دیتی، پھر اماں موبائل چھوڑانا چاہتی ہے، پھر بچہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتا. ابھی میں چند دن دیکھ رہے گا واٹس ایپ میں، ایک بچی جو ہے رستے پر بیٹھ کر یہ ضد کر رہی ہے مجھے موبائل دے دو. پوری پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب اسے اٹھا رہی، ریڈی نہیں ہونے. کیا بولی؟ مجھے موبائل دے دو، مجھے موبائل چاہیے. تو اس لیے اب عادی ہوگی اسے خالی ضرورت پہ استعمال کرنا، باقی اٹھا کر جیب میں رکھ لینا. کریں گے اس کا انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ مکے سے جب مدینہ جائیں گے، آپ کو ایک دن پہلے ہمارے لیڈر جو ہے آپ کو اطلاع کریں گے، دیکھو بھائی کل صبح بس آئے گی، ظہر بعد آئے گی یا ظہر سے پہلے آئے گی. آپ کھا کر تیار رہیں، اپنا سامان نیچے 10 بجے پہنچا دیں. جو ٹائم کو بولتی ہیں وہ ٹائم کو اپنا سامان پہنچانا، وہ ٹائم کو ریڈی رہنا. کیونکہ تو ہمارے انڈیا جیسا قصہ نام ہے، یہاں کا جیسا نام ہے. ظہر کو آتوں گھر کو اثر کو ایسا کا انہیں ظہر ہو گئے تو انہیں 12:30 بجے ریڈی رہتا. بس کو کھڑا کرنے جگہ رہتی نہیں. پھر انہیں آپ کو ہم نے دھمکی دیتا، غصہ کر لے چلے گا کر، تو پھر انہیں تک ہمیں جب لے بیٹھنا. اس واسطے جو ٹائم بولتی ہے آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں تیار ہونا. پھر مدینہ کے لیے بس میں جائیں گے. مدینہ جانے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں گے. آپ کا ہمارے اوپر بہت زیادہ حق ہے. اتنا حق ہے کہ اگر ہم اپنے بدن کا چمڑا نکال کر حضور کے جوتوں کے نیچے لگا دیں تو بھی حضور کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. حضور کے سچے پکے عاشق کون ہیں؟ جو حضور کی اتباع کریں گے، حضور کے طریقے پر چلیں گے، حضور کی سنتوں پر چلیں گے. یہ حضور کے سچے پکے عاشق. تو سچے پکے پورے عاشق وہاں ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں کبھی چپل پہن کر نہیں چلے، اور ایسے کونے کونے میں چلتے تھے. کونے کونے میں کہیں میرا پیر وہاں نہ لگ جائے جہاں حضور کا پیر لگا ہے. کونے کونے سے چلتے، کونے کونے سے چلتے. اور آج ہمیں کہاں کریں گے اس کی وہ عظمت کہاں کریں گے ہمیں. تو درود شریف پڑھتے ہوئے اب انشاءاللہ جائیں گے. حضور کی محبت میں اضافہ ہو، نعتیں سنتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنا سفر پورا کریں گے. چوپ یوٹیوب دیکھ لے کو، اگر اس میں بھی نعت سن رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کان میں ڈال لے کر، ورنہ سب مل کر نعت سنیں، نعت پڑھیں. پڑھنے والے بھی ہیں، ہمارے وسیع اللہ پڑھیں گے، اور بھی کوئی پڑھنے والے، خلیل بھی ہمارے رحمت کے صدر صاحب بھی نعت پڑھیں گے. ان کی بھی نعت سنتے ہوئے جائیں. کیا صدر صاحب؟ ہاں، تو آپ سفر جو ہے پورا کریں انشاءاللہ. اور جیسے ہی آپ مدینہ قریب آئے گا درود شریف کثرت پڑھتے رہیں. آپ کی بلڈنگ پر جا کر بس کھڑے گی، وہاں اتریں، سامان لے لیں، ریسیپشن میں رہیں. روموں کی چابی لے کر آپ کو دے دیں گے، اسے لفٹ میں جا کر روموں میں سامان شفٹ کریں گے. ٹائمنگ کیا دیکھ لیں، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو وہ وقت میں آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں. کھانا آپ کا تیار رہے گا، کھانا کھا لیں، پھر سو جائیں. پھر صبح اٹھیں، نہا دھو کر، پاک صاف ہو کر، نئے کپڑے اگر آپ لے کر گئے تو نئے کپڑے لگا لیں. قیمتی عطر لے کے گئے تو عطر لگا لیں.
اور مردابہ عورتیں نہیں لگا کر حضور کی مسجد کی طرف ہم روانہ ہو جائیں. صبح کی نماز ہے تو صبح کی نماز، عشاء کی ہے تو عشاء کی نماز، تو حضور کی مسجد میں جائیں. آپ جس راستے سے جائیں گے وہاں گیٹ میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا گیٹ نمبر 7 ملے گا. مسجد کا گیٹ نمبر کتنا ملے گا؟ 7 نمبر گیٹ سے مرحبا مسجد کے اندر جائیں گے. عورتیں تھوڑا سا اور آگے جا کر 8 9 10 11 12 13 گیٹ نمبر ملے گا عورتوں کو. کتنا گیٹ نمبر ملے گا؟ تو وہاں عورتیں جا کے نماز پڑھے گی. نماز پڑھنے کے بعد عورتوں کو بولنا کہ میں نماز پڑھو کو آدھا گھنٹہ بیٹھ کو دیکھو یہ وضو خانہ ہے نا یہاں کو آ جاؤ کہنا ان کو. پہلے دن تمہیں نماز پڑھ کو وضو خانے کا بلا لے کہنا ان کو. معلوم ہوگا کہ تو کمرہ قریبی ہے کیا تمہارے کمرے سے حضور کی مسجد 4-5 منٹ میں آپ انشاءاللہ آ جائیں گے. مدینے میں مکے میں آپ کو 1 کلومیٹر دور ہے، بس میں آپ آئیں گے جہاں اتریں گے وہاں سے 5 منٹ میں آپ انشاءاللہ بیت اللہ کے اندر پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی، یاد رکھیں انشاءاللہ. حضور کی مسجد میں جب جائیں گے فجر کے بعد عشاء کے بعد عورتوں کو سلام پڑھنے کا موقع دیں گے. مردوں کو 24 گھنٹے حضور کی جالی کے پاس جا کر سلام پڑھنے کا موقع ملے گا. ہر نماز کے بعد بھی ہم حضور کے پاس جا کر سلام پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر عظمت میں کمی آ رہی ہے بار بار جانے سے بچنا. عظمت کے ساتھ جانا، 1 مرتبہ جاؤ 2 مرتبہ جاؤ. عظمت کی کمی ہو رہی ٹھہر جاؤ. حضور کی جالی کے پاس جائیں گے تو چپل تھیلی میں ڈال کر چپل ایک سائڈ میں رکھ لے کر یا پیٹھ پہ لگا لے کر جاؤ. ہاں چپل کی تھیلی میں جائیں گے چپل پکڑ کے جانا پڑے گا. حضور کی جالی کے بعد جب جائیں گے باب السلام میں داخل ہوں گے تو درمیانی نگاہ ہو آہستہ آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھتے ہوئے جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں. اور جیسے ہی جالی قریب آئے گی وہاں لکھا رہے گا ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی قبر شریف آگے اندر ہے. تو وہاں آپ کریں گے، کوشش کریں ایسا پھر کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. پول تھوڑا تم نہ کھنڈ دیتا ٹھیل دیتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. پھر یہاں حضرت ابو بکر ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور آگے الصلاۃ والسلام علیک یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اور اگر موقع ہے تو کھڑے ہو کے حضور کے پاس جو لوگ سلام بولی ان کا نام بول کو سلام پیش کرو. نہیں یاد ہے وہ کھڑنے نہیں دے رہے آگے چلے جاؤ، باہر کھڑے ہو کر کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں عمرے کے لیے نکلا تو میرے باپ، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرا بیٹا یا فلاں میرے گاؤں والے، میرے رشتہ دار، میرے خالہ آپ کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کیے ہیں. آپ ان کے سلام کو قبول کر لیجئے اور وہ سب آپ سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں. آپ ان کے قیامت میں شفاعت فرمائیے. یہ حضور کی خدمت میں سلام پیش. سمجھ والی بات کریں گے اس طرح انشاءاللہ. اب وہاں بھی جو ہے فوٹو کاٹنے سے پرہیز کریں. لوگ کرتے تھے میں نہیں کرنا، لوگ کرتے رہتے تھے. عظمت وہ مقام بہت بڑا ادب کا مقام، بے ادبی سے ایمان چھین جائے گا. بہت ادب کرنا، بڑا احترام کرنا. قرآن کی آیت لکھو ہے وہاں جالی کے اوپر، یہاں زور سے آواز مت کرو، زور سے باتیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول. لکھا ہوا ہے زور سے آوازیں مت کرو، چیخ پکار مت کرو، ادب سے رہو. تو ادب کے ساتھ ہم سلام کریں گے انشاءاللہ. عورتیں فجر کے بعد عشاء کے بعد مسجد کے گیٹ نمبر 21 سے، مسجد کا گیٹ نمبر 21 آپ داخل ہوں گے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے گیٹ نمبر 1 کے پاس. مردابہ عورتیں سلام پڑھنے کے لیے داخل ہوگی گیٹ نمبر 21 کے پاس. اندر آ کر وہ بھی اطمینان سے صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں. کریں گے سر انشاءاللہ. ریاض الجنہ میں جانے کے لیے آپ کو نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا اپنے فون میں. آپ کو وہ پاسپورٹ نمبر پوچھے گا، آپ کا ویزا نمبر پوچھے گا. وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ ایڈ کر کے آپ اپنے طرف سے ٹائم لے لو آپ کا اپنے اہلیہ کا. گروپ میں بھی کوشش کریں گے گروپ وائز آپ کو اندر لے جانے کی. اگر تمہاری مقدر میں نہیں ملیا تو اسے کوئی ذمہ دار نہیں ہے. آپ پرسنل اپنے اپنے موبائل سے، ہمارے انجینئر صاحب رہیں گے وہ آپ کو ہر ایک کو ڈاؤن لوڈ کر کے یہ کیا کہتے ہیں ٹائم لے کر دیں گے انشاءاللہ.
ग्रुप वाइज भी कोशिश करेंगे, मर्दों को अलग टाइम, औरतों को अलग टाइम। औरतों को मिलेगा फजर के बाद, इशा के बाद। मर्दों को मिलेगा 11 बजे से इशा तक, 11 बजे से। औरतों को इशा के बाद से सुबह तहज्जुद तक, और फजर की नमाज से 10 बजे तक औरतों को। रियाजुल जन्नह में जाएंगे तो हुजूर का बिल्कुल पड़ोस, 2 रकात नमाज पढ़ो, शुक्र की, तौबा की, मस्जिद की, दुआ मांगो, दरख्वास्तें पेश करो। हाँ, औरतें भी जब जाएंगी चीखें नहीं करना, पुकार नहीं करना, बेद भी नहीं करना। हुजूर आराम कर रहे हैं। कौन आराम कर रहे हैं? हुजूर आराम कर रहे हैं, अदब करना। फिर मर्दों को बकी में जाना, असर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी कब्रिस्तान का गेट खुलता है। फजर के बाद भी जा सकते हैं, इशराक तक खुला रहेगा। असर के बाद भी जा सकते हैं, मगरिब से पहले तक खुला रहेगा। आप जाकर वहाँ, वो दुनिया के कब्रिस्तानों में बेहतरीन कब्रिस्तान है। हाँ, वहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों में से 9 बीवियाँ वहाँ आराम कर रही हैं। बड़ी बीवी है तो खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्के के कब्रिस्तान में है, जन्नत मुअल्ला। और एक है तो मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मस्जिद आयशा के आगे लेफ्ट साइड में आपकी मज़ार शरीफ है। आपको मदीने जाते हुए हमारे ग्रुप के लीडर आपको तो याद दिखाएंगे। वक्त बस खड़ेगी नहीं वहाँ, खाली बोलेंगे देखो भाई है तो मैमुना की मज़ार शरीफ आ रही है, अपने दावें तरफ मुंडी करके देख लो, तो आप देख लेंगे, रास्ते में है वो। बाकी 9 अज़वाज मुतहरात कहाँ पर है? बकी में है। आपकी लख्ते जिगर चारों बेटियाँ, हज़रत फातिमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़ैया वहाँ आराम कर रही है। हुजूर के तीसरे दामाद हज़रत उस्मान गनी वो वहाँ आराम कर रहे हैं। और हुजूर के बेटे कासिम, इब्राहीम, तय्यब, ताहिर ये वहाँ आराम कर रहे हैं। और इसी तरह हुजूर के चचा वहाँ आराम कर रहे हैं, और हुजूर की फूफियाँ आराम कर रही हैं, हुजूर का ख़ानदान आराम कर रहा है, सहाबा वहाँ आराम कर रहे हैं। तो उस खबर की ज़ियारत करें। उन्हें एक लाइन बना देनी वहाँ, वो लाइन में अंदर जाको हो जाको सजा के वहाँ भी फ़ोटो मत करो, वहाँ ईसारे सवाब करो। बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह का सूरा पढ़ो, और कहो कि या अल्लाह इन सूरतों के अजर सवाब को इस मुक़द्दस कब्रिस्तान में रहने वाले तमाम मरहूमीन की खिदमत में पहुँचा दे। इस सारे सवाब छोड़ता, मोबाइल उठा लेता, करने काम करता नहीं करने काम करता। और वहाँ की मट्ठी गिट्टी उठा लेगा उन्हों को, बल्ला के आदमी मट्ठी उठा जले दे, क्या करती मट्ठी लाख वहाँ की, मदीने की मट्टियाँ अलग क्या करेंगे, कुफरस्ता में डालेंगे हम, वो सब कामा कहीं जाना नहीं, वो सब कामा करको जो पूरे निशाना बिठा डाली उसको, क्या करो ये सब कामा। अब हुजूर की पैदा, हुजूर जो बचपने में दाई हलीमा के गाँव में जाकर थे, बकरियाँ चराते थे, जिस झाड़ के नीचे आपको ऑपरेशन करे जिब्राइल आकर, वो झाड़ काट डाले। कहीं कहते तो 20 में 21 में आदमी जाको हरा कपड़ा 500 मीटर बंदर को वो खींच को ये कर रहे थे। पुलिस देख ली, इंफॉर्मेशन करी, आए कि झाड़ कुछ काट डाले। वो झाड़ था 1400 साल पुराना। अब हमें जाते तो हुजूर वो झाड़ को देख ले कहते थे कि ज़ियारत कर ले कहते थे कि नक्कोस काम करे और काट को छटे। तो इसलिए ऐसे सब काम का जाना करेंगे तमाम। मदीने में खाने का टाइम टेबल है, फजर बाद नाश्ता, दोहर बाद खाना, शाम को खाना। और आपको मदीने में भी लोकल ज़ियारत कराएंगे, उहद के पहाड़ के पास ले जाएंगे, शुहदाए उहद जहाँ पे हज़रत हमज़ा, मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन जहाश, हज़रत लंगड़े साहब क्या नाम, अमर इब्न जम्मू, ये सब सहाबा वहाँ हैं, वहाँ ले जाएंगे, देखेंगे, ज़ियारत करेंगे। फिर वहाँ से मस्जिद क़ुबा जो हुजूर की आमद पर पहली मस्जिद बनाए वहाँ जाएंगे, मस्जिद क़िबलतैन जाएंगे, मस्जिद सबा नहीं जाएंगे, काम चल रहा वहाँ, खाली टर्निंग पर दिखाते हुए मस्जिद सबा दिखाएंगे, खंदक की जगह। और इसी तरह आपको बदर, हाँ, मक्के से मदीना जाते हुए बदर ले जाएंगे, बदर, वहाँ बदर में उतरेंगे, जहाँ हुजूर का पड़ाव था, मस्जिद अरीश उसका नाम है, वहाँ दिखाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। जो कब्रिस्तान में शुहदा दफन है वो कब्रिस्तान दिखाएंगे। ये रास्ते में रहते, जिस पहाड़ पर फरिश्ते नाजिल हुए वो पहाड़ आपको दिखाएंगे। ये सब खड़े खड़े होकर देखना, सो
बस में देखना सो उतर को देख के चढ़ लेना सो करेंगे तो हम इंशाल्लाह। और क्या भाई हाँ पैसे सब तरह हिफाजत रख लियो हाँ काम मिलियो काढ़ो में सदका और कोशिश करो रुपया 2 रुपया 1 रियाल 5 रियाल रख लियो ऊपर हरम में काम करने वाले को देते रहो। पानी जमजम पीने वास्ते हाँ कमरे में बाटल से ला बोलो सब बोलो। पैसे कहाँ चेंज करती हैं? आपको अगर चेंज होना कर तो या लिखो किसे कितने होना कर को उनको इंशाल्लाह चेंज करके देंगे हाँ ये चेंज कितने किसे होना लिखाओ चेंज करके देंगे इंशाल्लाह। हाँ। व्हील चेयर तुम्हें जाकर पासपोर्ट देखा तो व्हील चेयर देती लेकिन वो हरम शरीफ में चो फिरने के वास्ते हो जाए टेपो वापस देख जाना लगाना नहीं हाँ 50 रियाल दे वो रख लगाए थे हाँ वहाँ के क्या रख लगाने होते हैं नहीं तो ऐसा तुम कर लेना व्हील चेयर वाले को नीचे अलो नहीं ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर टॉप टेरेस चले जाने वाले को नीचे मालूम है आपको इंशाल्लाह। और ठीक है कर लेंगे इस तरह इंशाल्लाह। बाकी मदीने से मक्के से जमजम लेकर आना मदीने से खजूर लेकर आना। खजूर के लिए भी इन्होंने 2 दुकाना मालूम है बुलाए जाएंगे नहीं तुम ना को दुकाना मालूम है तो जग ले सकती क्या अभी हमें बोले जगह लेना क्या अभी ज़रूरी नहीं है क्योंकि तुम वहाँ घसीट देती और कम में ले लो कम में अच्छा खजूर ले लो कम में कौन सा अच्छा मिल जाता हो हाँ आदमी और तुम्हें सब व्यापार हैं पूरे सुपारी के सब मालूम दो ना धूल से लेको राशि तक पूरे आइटम मालूम तो खजूर में भी होते वैसे आइटम हिस्सो धूल से लेको राशि जैसी सुपारी खजूरा में हिस्सो जैसे पैसे देंगे वैसे क्वालिटी मिलेगी। वहाँ बहुत कम को मिलाया तुम्हें क्या यहाँ हमारा ज़्यादा बुला लेगा इनसो ज़्यादा बोला लेगा ना तो ये है उनका हाँ तुमने कहाँ पसंद आता वहाँ ले लेकिन अच्छा लेकर आओ क्या करो अब तुमने भी नया खजूर क्या शायद मिलेगा नहीं पुराना खजूर है सो अभी आइंदा महीना कटता सो अगस्त सितंबर फुल धूप होना कटने के वास्ते गैस सरकच मिलता तुमने भी स्टॉक का हाजा को बोझ मिले हाँ तो लेकर आओ हो सकता है दूसरे मुल्कों का कोई अगर आ गया कर तो वो भी आपको इंशाल्लाह मिल सकता है लेकर आओ अच्छा लेकर आओ क्या करो अच्छा लेकर आओ कलमी लाओ अंबर लाओ अजवा लाओ हाँ बरनी लाओ हाँ ये अपने अपने सहूलत के लेकर कछुआ होना क्या भाई और क्या भाई ठीक है ऐसा करेंगे सर इंशाल्लाह पर्चा नामा लिख लेंगे जरा पूरे के महफूज और अली कहाँ है भाई